السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 3-4 اہم ترین خبریں آپ سے شیئر کریں گے، مگر سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے گفتگو کی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر پر۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی گفتگو بھی آپ سے شیئر کریں گے جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے غزہ کے حوالے سے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید شامل کیا گیا ہے، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 13 ہو چکی ہے۔ 10 پہلے ہو چکی تھی، سب سے پہلے 8 تھے، اس کے بعد 2 ججز کو شامل کیا گیا، امین منہاج صاحب کو اور اعظم خان کو۔ اس کے بعد 3 اور ججز کو، ایک کو کوئٹہ ہائی کورٹ سے، دوسرے کو کراچی سندھ ہائی کورٹ سے، اور تیسرے لاہور ہائی کورٹ سے شامل کیے گئے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی کل تعداد اس وقت 13 ہو چکی ہے، اور رپورٹڈلی مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر، جنہیں لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا تبادلہ کیا گیا ہے، انہیں لایا گیا ہے، انہیں اس لیے لایا گیا ہے کہ تاکہ سینئر پیونی جج جو پہلے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے، اب ان کی جگہ پر انہیں یہ سپرسیڈ کریں گے، یعنی چیف جسٹس عامر فاروق اگر یہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر مبینہ طور پر سرفراز ڈوگر صاحب کو لایا جا رہا ہے تاکہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے۔ اس پر اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ حلف لیے بغیر جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن ہی نہیں سکتے۔ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنے ججز لگوا لیے، اب ہمارے وارے نیارے ہو گئے۔ 2 کمانڈنگ ہائٹس میڈیا اور جوڈیشری پر ایلیٹ نے قبضہ کر لیا ہے، ایسا کہنا ہے اعتزاز احسن کا۔ اب اس میں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے وہ اس ہائی کورٹ کا حلف اٹھاتا ہے، اور جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتا تو وہ جسٹس نہیں بنتا۔ اسے حلف اٹھانا ہوتا ہے کہ وہ کس ہائی کورٹ کا جج کے طور پر حلف اٹھا رہا ہے، اور جو جج دوسرے ہائی کورٹ جا کر حلف اٹھاتا ہے تو پھر اس کی سینیورٹی اسی دن سے شروع ہوتی ہے۔ اب اگر یہاں پر جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ آ کر حلف اٹھاتے ہیں نیا حلف، تو پھر وہ سب سے جونیئر جج کہلائیں گے، یعنی 10 کے بعد کم سے کم ان کا نمبر آئے گا، تو پھر انہیں سینئر پیونی جج نہیں بنایا جا سکتا۔ اب یہاں اس لیے اب تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا۔ تو اس پر جو حبیب اکرم صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے لاہور ہائی کورٹ کا بول کر حلف اٹھایا ہے، جب اس نے حلف اٹھایا تو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلا جائے گا، اور وہ بغیر حلف کے دوسری ہائی کورٹ میں چلا گیا جو قانون کے بھی خلاف ہے اور منطق کے بھی خلاف ہے۔ اب یہ ہوا ہے جی، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ بہرحال کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگایا جائے۔ اعتزاز احسن نے مزید کہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جتنے بھی ججز آ رہے ہیں یہ پی سی او ججز کی طرح عدلیہ سے نکالے جائیں گے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب ان ججز کو جنہیں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے لایا گیا ہے انہیں پھر عدلیہ سے نکالا جائے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیشی عوام کا شیخ مجیب کی یادگار اور رہائش گاہ پر دھاوا اور توڑ پھوڑ کے بعد رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اگلی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آنے سے پہلے ہی فلسطین اور
اسرائیل کی جو جنگ ہے اسے بند کرنے کا کہا اور وہ جنگ بند کروا دی گئی، وہ جنگ بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد قیدیوں کا تبادلہ ہوا، فلسطین میں جشن منایا گیا، اسرائیلیوں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ ورنہ انہیں بھی ہر وقت خطرہ ہوتا تھا کہ کہاں سے کوئی راکٹ آ کر گرے، کہاں سے ان پر فائرنگ ہو جائے، تو وہ بھی خوش تھے اور فلسطینیوں نے بھی جشن منایا۔ اب اس کے بعد صورتحال یہ تھی کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ نہیں شروع کرے گا کسی بھی ملک کے ساتھ، مگر اب کل ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہمارے سامنے آیا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ امریکہ اپنے ہینڈ اوور کر لے گا، یعنی غزہ پر اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں امریکی فوجی بھیجنے پڑے تو وہ بھی ہم بھیجیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ فلسطین کے لوگوں کو یہاں سے ارد گرد کے عربین کنٹریز جو ہیں، یعنی عربی ممالک جو ہے، اردن ہے یا شام ہے یا فلسطین تو ہے، یہ مصر ہے، اور اسی طرح کے دوسرے ملکوں میں ان لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ یعنی اب یہ 20 سے 25 لاکھ کے درمیان فلسطینی ہیں، اور اب انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کو، جس کے لیے انہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی ہیں، لاکھوں لوگوں کو شہید کروایا ہے، صرف 45-46 ہزار تو ابھی اس 1-1.5 سال میں ہوا ہے جو بائیڈن نے ظلم کیا ہے ان پر۔ اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں دوسرے ممالک میں، اور دوسرے ممالک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو لے لیں اور ہم یہاں پر تعمیر نو کروائیں۔ تو اس کے لیے فلسطینیوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت اپنے ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے نتن یاہو کا، اسرائیلی وزیر اعظم کا استقبال کیا امریکہ میں، وہ دیدنی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی پالیسی وہی ہے جو امریکہ کی پالیسی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ نہایت اس نے جو ہے یہ جو بیان دیا ہے، اس سے اہل فلسطین کو بھی تکلیف ہوئی ہے اور مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوئی ہے کہ ان کو یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا کہ جن کی زمین ہے، جو سن آف سوائل ہیں، جنہوں نے 1947 میں اسرائیلیوں کو اپنے پاس لا کر بٹھایا، انہیں جب وہاں مسلط کیا گیا تو انہوں نے ان کو جگہیں دی، اور یہ امریکی شپس ہی 2 آئے تھے 1947 میں، جہاں پر 4000 کے قریب ان یہودیوں کو لا کر وہاں پر سیٹل کیا گیا، اور اب انہی لوگوں کو جو سن آف سوائل ہیں، جن کی وہ زمین تھی، جن کے وہاں پر گھر ہیں، جن کی وہاں جائیدادیں ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کے انصاف کو، آپ دیکھیے کہ کیا اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی ہی زمینوں سے انہیں بے دخل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور وہ اب بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی صورت یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پہلے تو یہ اسرائیل کہتا رہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیے اور ہم نے یہاں تعمیر نو کرنی ہے۔ بھئی اسرائیلیوں کو یہاں سے نکالو، اسرائیلیوں کو یہاں سے نکالو، اور یہ جو جن کی زمین ہے یہ انہیں وہاں پر رہنے دیا جائے، اور فلسطینی کسی صورت میں وہاں سے نہیں جائیں گے، نہ وہ جائیں گے، نہ انہیں جانا چاہیے، نہ ٹرمپ کو ایسا چاہیے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ اب اس بیان کے ساتھ ہی امریکہ میں بھی لوگوں نے احتجاج شروع کر دیے ہیں، اور فلسطینی تو کسی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہمارے پاس رہا کیا ہے، جو کچھ ہے ہم وہ اس سرزمین کے لیے اسے قربان کر دیں گے، اور ہم کسی صورت امریکہ کی یہ بات نہیں مانیں گے۔ تو امریکہ کو بھی چاہیے، ٹرمپ کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے بے تکے بیانات دینے سے گریز کرے، کیونکہ مسلمان اپنی شہادت سے ڈرتا نہیں ہے، اور خصوصاً فلسطینی مسلمانوں نے تو یہ ثابت کر دیا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ
پکے سچے مسلمان ہیں۔ اب اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جو گفتگو کی ہے اپنے خط کے بعد، وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے عمران خان نے خصوصی پیغام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر پر ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم من حیث القوم کشمیریوں کے حقوق کے حصول تک ان کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ 7 دہائیوں سے کشمیر پر تسلط اور جبر و فسطائیت کا راج ہے، اس کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی ماند نہیں پڑ سکا۔ اس میں عقل والوں کے لیے یہ پیغام پنہا ہے کہ بندوق کے زور سے نظریات تبدیل کیے جا سکتے ہیں، نہ جذبہ آزادی کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اس سے میرے اس بیانیے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ فوجیں تعینات کرنے سے کبھی بھی سول مسائل کا حل ممکن نہیں ہوتا۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اس خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے، جس کے لیے اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بطور وزیر اعظم میں نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے سفارتی سطح پر مسلسل کوششیں کی۔ میرا شروع دن سے یہی موقف ہے کہ پاکستان اور بھارت میں دوستانہ تعلقات کا قیام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ پاکستان میں جب بھی تحریک انصاف کی حکومت واپس آئی، کشمیری عوام کی آزادی کے لیے جدوجہد کو اسی سرے سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بحیثیت قوم پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ان پر آزادی کا سورج طلوع نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ وہ دن آ کر رہے گا جب میری کشمیری قوم کو آزاد فضا میں سانس لینا نصیب ہوگا اور اس جنت نظیر وادی میں بندوقوں کی بجائے آزادی کے نغمے گونجیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمران خان صاحب نے پیغام جاری کیا ہے اپنا، اور اب میں چاہوں گا کہ جماعت اسلامی بھی حکومت سے کہے کہ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی شدید مذمت کریں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے دیا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا اور وکلاء سے بھی گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کل اپنے خط کے ذریعے پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی وجوہات کی نشاندہی کی تھی۔ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ آرمی چیف کے نام لکھے گئے میرے خط کے نکات کو ذہن میں رکھ کر اداروں کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی جائے، ورنہ یہ روز بروز بڑھتی خلیج پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ ایجنسیوں کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہے۔ ادارے اگر سیاسی انتقام کے بجائے اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دیں تو عوام میں ان کا وقار خود بخود بڑھے گا۔ کل بھی میں نے اپنے خط میں نادیدہ قوتوں کی جانب سے عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کر بشرا بیگم کی مجھ سے ملاقات رکوانے سے آگاہ کیا تھا۔ آج ایک مرتبہ پھر عدالت کے احکامات اور سپرنٹنڈنٹ کے بیان کے باوجود میری اہلیہ کی ملاقات مجھ سے نہیں ہونے دی گئی، جس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور خود کو آئین سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ بشرا بیگم ایک گھریلو خاتون ہیں۔ ان کو صرف اور صرف مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے بھی 10 مہینے بے گناہ جیل میں رکھا گیا، ابھی بھی وہ قید تنہائی میں ہیں۔ ان کی مجھ سے ملاقات کی اجازت نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سیاسی انتقام کی غرض سے خواتین کی حرمت پامال کرنا اس ملک کی تاریخ میں ایک نئی ریت ہے جس کا سہرا اس فسطائی رجیم اور اس کے اعلی کاروں کے سر ہے۔ خواتین کا تقدس پامال کرنا ہماری معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ ہماری خواتین کے گھر توڑے گئے، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ان کو گریبانوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں خواتین پہلے ہی سیاست میں حصہ لینے سے گھبراتی ہیں، یہ سب کر کے ان کے حوصلے پست کرنا انتہائی بے شرمی کی بات ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.